بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو کہ صبح کے وقت یا دن میں کسی بھی حصہ میں کریں تو اس کے پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالی آپ کی اس دنیا میں ہزاروں حاجات پوری فرما دیں گے۔ چاہے آپ کی حاجات بڑی سے بڑی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ تعالی قبول فرما دیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ لوگ اس آیت کو لے لیں تو یہ آیت لوگوں کو کافی ہو جائے گی۔ ایزڈ عملیات کے پیارے ناظرین، جس آیت کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے اس آیت کا پہلے ترجمہ سن لیں کہ جو اللہ تعالی سے ڈرے، اللہ تعالی اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے دے گا جہاں سے اس کا گمان نہ ہوگا، اور جو اللہ تعالی پر بھروسہ کرے تو اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالی اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالی نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ دوستو، دو آیات ہیں، ان کا یہ ترجمہ آپ کو سنایا ہے۔ آپ کو ترجمے سے بھی معلوم ہو چکا ہوگا کہ کتنی پیاری آیات اور کتنی برکت والی آیات ہیں۔ تو اسی آیت کا آپ کو ایک وظیفہ آج بتایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی فضیلت معلوم ہو جائے۔ یہ قصہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ کمپلیٹ اس کو سنیں۔ علامہ چھوری نے اپنی فضائل رمضان کتاب میں تحریر فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے تو سمندر میں سے ایک آواز دینے والے نے آواز دی۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اسے ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ اس وظیفے کو اگر وہ پڑھ لے تو تمام بلائیں اور ہلاکتیں ٹال جائیں گی۔ کشتی والوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا، آؤ میں تجھ کو 10,000 دینار دیتا ہوں، تم مجھے وظیفہ بتا دو۔ تو پھر آواز آئی کہ تو دیناروں کو سمندر میں ڈال دے، مجھے مل جائیں گے۔ تو کشتی والے نے 10,000 دیناروں کو سمندر میں ڈال دیا۔ تو پھر وہاں سے غیبی آواز کی مدد سے یہی وظیفہ بتایا گیا جو کہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا، اور کہا گیا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اس کو پڑھ لیا کرو۔ یہ سن کر کشتی کے سب سواروں نے اس کا مذاق اڑایا کہ تو نے 10,000 دیناروں کی کثیر دولت ضائع کر دی ہے۔ اس شخص نے کہا، نہیں، بالکل نہیں، میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا، مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ قرآن شریف کی آیت ضرور نفع بخش ہوگی۔ اس کے بعد پھر کشتی چلتی رہی اور اچانک طوفان آ گیا اور طوفان کی موجوں سے کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی، اور پھر اس آدمی کے علاوہ کشتی میں کوئی آدمی بھی باقی نہ بچا۔ وہ آدمی کشتی کے ایک تختے پر بیٹھ کر سمندر میں چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک جزیرہ میں چل پڑا اور چند قدم چل کر دیکھا کہ شاندار محل بنا ہوا ہے اور ہر قسم کے موتی اور جواہرات پڑے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک بہت ہی حسین لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور ہر قسم کے کھانے اور میوے کے سامان وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیسے یہاں پہنچ گئے؟ تو اس آدمی نے اس عورت سے پوچھ لیا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ پھر اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک عظیم تاجر کی بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ سمندری سفر پر جا رہی تھی کہ ہماری کشتی ڈوب گئی اور مجھے کوئی اچانک کشتی میں سے لے کر بھاگا، اور میں اس جزیرے میں اس محل کے اندر اسی وقت سے پڑی ہوئی ہوں، اور شیطان جن ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے، اور آج بھی اس کے یہاں آنے کا دن ہے، لہٰذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ وہ یہاں آ کر حملہ کر دے گا۔ ابھی اس کی گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا، تو عورت نے کہا، جلدی بھاگ جاؤ، وہ آ رہا ہے اور تمہیں ہلاک کر دے گا۔ لیکن یہ شخص کھڑا رہا۔ جب شیطان اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے یہی وظیفہ پڑھ لیا جو کہ اسے کشتی میں بتایا گیا تھا غیبی آواز کی مدد سے۔ اس وظیفے کا اس نے ورد کرنا شروع کر دیا، پھر وہ شیطان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے کہا کہ اللہ تعالی نے تم کو فرشتہ رحمت بنا کر میرے پاس بھیج دیا ہے، تمہاری بدولت مجھے اس شیطان سے نجات ملی ہے۔ تو عورت نے اس مرد سے کہا کہ ان موتی اور جواہرات کو اٹھا لو اور میرے ساتھ سمندر کے کنارے چلو اور کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلو۔ چنانچہ بہت سے موتی و جواہرات اور پھل وغیرہ اور کھانے کے سامان لے کر سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی بصرہ جا رہی تھی، دونوں سوار ہو کر بصرہ پہنچے۔
لڑکی کے والدین اپنی گمشدہ لڑکی کو پا کر بے حد خوش ہوئے اور مرد کے ممنوع ہو کر اس کو عزت و احترام کے ساتھ مہمان رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پورا واقعہ سنا اور سن کر دونوں کا نکاح کرا دیا اور دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے، اور تمام موتی اور جواہرات جو جزیرے سے لے کر آئے تھے وہ دونوں کی مشترکہ دولت بن گئی، اور عورت سے اللہ تعالی نے اس مرد کو اولاد بھی عطا کی۔ اس کے بعد دونوں خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ بحوالہ تفسیر ساوی۔ دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی وظائف میں کتنی طاقت، کتنی تاثیر ہوتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے بارے میں عقیدہ صاف رکھا جائے اور پورے یقین کے ساتھ کیا جائے۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو اس وظیفے کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ اس کشتی والے آدمی کو غیبی آواز کی مدد سے 10,000 سکے دینے پر ملا تھا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے یا جب بھی آپ کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو کسی بھی وقت وضو کر لیں اور 5 تسبیح اس آیت کی پڑھ لیں، اس وظیفے کی پڑھ لیں، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ جب آپ یہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں گے تو فرشتے بھی گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ مالک تو جلد اس کی دعا قبول فرما۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ توجہ اور دھیان سے نوٹ فرما لیں۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 28 ہے، اس میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الطلاق، اور اس سورت کی آیت نمبر 2 اور 3 آپ نے پڑھنی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان آیات کو سکرین پر بھی شو کر دیتا ہوں۔ ان آیات کو آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 5 تسبیح کی پڑھنی ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی آپ کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو باوضو ہو کر دن میں یا رات میں کسی بھی وقت 5 تسبیح پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالی دنیا میں ہزاروں حاجات پوری فرما دیتے ہیں۔ آیت کو آپ نے پڑھنا کس طرح ہے، ایک بار میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ دوستو، یہ ایک مرتبہ ہو جائے گا، اسی طرح آپ نے 500 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اور دوستو، آخر میں آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب فرما لیں۔ جزاک اللہ۔